دیکھیے جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو اہمیت ہے وہ اس حوالے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ عالمی تناظر میں جس قسم کا اس وقت ایک مقابلہ جاری ہے جس میں امریکہ اور امریکہ کے اتحادی اور حلیف جو ہے وہ ایک طرف ہیں اور چین اور روس جو ہے وہ ایک طرف ہے. اب چین اور روس جو ہیں وہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں وہ آپس میں بہت قریب ہیں، لیکن ان کے کئی جگہوں کے اوپر جو ان کے آپس کے تعلقات ہیں اس میں اختلافات بھی ہیں. کیونکہ دیکھیں روس جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو ایک سویلائزیشنل اسٹیٹ ایمپائر سمجھتا ہے، تو اور چین بھی اپنے آپ کو، وہ تو مڈل کنگڈم اپنے آپ کو کہتے تھے. تو یہ دو جو ریاستیں ہیں یہ جدید دور میں بھی اپنی جو تاریخ ہے اس پر ان کی ایک گہری نظر ہے، اور اس لیے آج کل کے حالات میں ظاہر ہے وہ قریب آ چکے ہیں، لیکن ان کے اپنے جو ایک جو مفادات ہیں سویلائزیشنل اسٹیٹس یا اولڈ ایمپائرز ہونے کے ناطے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس وقت وہ اختلافات جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں ٹھیک اور وہ اکٹھے ہیں. تو اب وہ یہ ہے کہ بلاک جو بن رہا ہے جو کہ جسے آپ ایک لوسلی کہتے ہیں گلوبل ساؤتھ. جی ہاں ابھی بے شمار ممالک ہیں جنہوں نے درخواستیں بھی دائر کی ہوئی ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں شمولیت کے لیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ پیش رفت ہوگی، کیونکہ چین اور روس جو ہیں وہ اس وقت اتحادیوں کی تلاش میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بلاک میں جتنے ممالک آ سکتے ہیں وہ آئیں. تو اس حوالے سے چونکہ روٹیشنل اس میں ہماری اس دفعہ تھی میزبانی کا جو قرعہ تھا وہ ہمارے نام تھا، تو اس لیے ہم اس کو اس وقت ہوسٹ کر رہے ہیں اسلام آباد میں، اور یہ 2 دن پہ محیط ہے. لیکن اسی کے ساتھ جڑا ہوا سوال جو ہے ایک کوئکلی جو بھارت کے وزیر خارجہ کے حوالے سے ہے، اس میں آپ کو یاد ہے کہ اس کے اوپر کافی اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ بھارت سے کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا، اور اس میں یہ تھا کہ چونکہ یہ ہیڈز آف گورنمنٹ کا ہے اور وہ میں نے آپ کو بتایا وہ تھوڑا سا ایک انٹرسٹنگ ٹوسٹ ہے یہ ایس سی او کے اس میں پروٹوکول میں، تو وہ پھر فیصلہ ہوا کہ یہ جے شنکر صاحب جو ہے وہ تشریف لائیں گے. اب اس کے اندر مزید اسپیکولیشن یہ ہو رہی ہے کہ کیا اس کے اوپر کوئی بیک چینل بات ہوئی تھی، ہو سکتا ہے کہ کوئی بیک چینل بات ہوئی ہو. اگر وہ آتے ہیں تو چونکہ ایس سی او ملٹی لیٹرل فورم ہے، تو کیا اس کے اوپر ایک بائی لیٹرل 2 طرفہ جو ہے وہ سائڈ بار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. دلی میں جے شنکر صاحب سے یہ پوچھا گیا تھا کہ جی اسی کے بارے میں کہ کوئی جو ہے وہ بائی لیٹرل میٹنگ تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تک تو نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا اضافہ کیا کہ ہمارے اس بزنس میں، اس کاروبار میں ہر چیز کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے. تو ایک اندیا جو ہے انہوں نے دیا کہ یہ ممکن ہے، اور اس کے بارے میں بھارت میں بھی تجزیے ہو رہے ہیں اور پچھلے دنوں سے ہوتے رہے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ اس سے بات تھوڑی سی مزید آگے بڑھے، اور وہ جو ایک مسئلہ جو جس کی وجہ سے یہ ایک ڈھکا لگا ہوا ہے، تو جنوری میں ظاہر ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ بہت سارا بھارت کی اپنی اندرونی سیاست کے ساتھ ہے، لیکن اس سے ایک سگنل پاکستان کو بھی جاتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا جو ریاستی جو سٹیٹس ہے اس کو بحال کیا جائے. تو اس کو ریاستی سٹیٹس کی بحالی سے وہ جو ایک روڑا اٹکا ہوا ہے بات چیت میں، وہ نکالنے کی کوشش کی جائے، اور پھر اس میں ہائی کمشنر کی واپسی، اور پھر اس سے آگے پھر جو بھی تجارت کے حوالے سے یا جو بھی چھوٹے موٹے جو ہے نا قدم جو ہے وہ اٹھائے جائیں تاکہ یہ معاملہ تھوڑا سا نارملائزیشن کی طرف جائے. اب اس کے اندر جو تیسری بات ہے جو میں اس لیے اس کو نہیں اہم بات ہے بالکل، کیونکہ وہ آپ نے اپنا ایجنڈا جو ہے وہ اپنے ابتدائیے میں دے دیا ہے. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ فیصلہ ہے کہ 15 تاریخ کو ڈی چوک میں دھرنا دینے کا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ غلط ہے. یہ فیصلہ غلط اس لیے ہے کہ ریاست کے مفادات اور حکومت کے خلاف
جو ہے مظاہرہ یا حکومت کے خلاف احتجاج، اس کے اندر ایک تفریق کرنی پڑتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف قریباً 3 سال اس ریاست کی حکومتی نمائندہ تھی، جی ہاں، ٹھیک ہے، اور کل کو یہ دوبارہ اس ریاست کی نمائندگی کے لیے پاکستان تحریک انصاف واپس حزب اقتدار بن سکتی ہے۔ اس لیے جو ریاست کے مفادات ہیں ان کو آپ نے اپنی جو گھریلو جو انتشار ہے اس کے ساتھ جوڑنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک تو غیر مناسب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کوئی اسٹریٹجک حکمت عملی بھی برآمد نہیں ہوتی، جی ہاں، یعنی اس سے جو خلیج ہے وہ مزید بڑھے گی، اور پھر اس وقت کی حکومت اور یہ جو حکومت ہے اس کے بارے میں جو میرے خیالات ہیں اس سے آپ بخوبی آگاہ ہیں، لیکن جو اس وقت کی حکومت ہے وہ پھر ریاست کی نمائندگی کرتے ہوئے ریاست کے نام پر پاکستان تحریک انصاف کو مزید جو ہے وہ دبانے کی کوشش کرے گی، تو اس سے کوئی خاص جو ہے وہ مثبت پیش رفت نہیں ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ایک خبر یہ بھی ہے، اور یہ دروغ بر گردنے راوی، بلکہ ایک سے زیادہ راوی ہے جنہیں آپ ہمارے پیشے کی زبان میں جو ہے وہ انسائڈ سورسز کہتے ہیں، کہ جو چین کے وزیر اعظم کا ایک خطاب تھا پارلیمان کے لیے، وہ شاید اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ چینیوں کو اس بات کا اعتبار نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نمائندگان ہیں پارلیمان کے، وہ اس خطاب کو خاموشی سے سنیں گے۔ جی تو وہ ایک جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کے لیے، ہمارے لیے تو جو ایمبیرسمنٹ ہوگی وہ تو اپنی جگہ پہ ہوگی، لیکن وہ چین کے لیے بھی بہت زیادہ ایمبیرسنگ ہو جائے گا کہ اگر وہ چینی وزیر اعظم پارلیمان سے آ کے خطاب کرتے ہیں اور اگر پارلیمان میں شور شرابہ مچ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیٹس اے ریئلی بیڈ ٹیسٹ۔ تو اس قسم کی جو حکمت عملی ہے اس سے کچھ خاص نکلے گا تو نہیں، لیکن ریاست کا جو ہے وہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ جی، بہت شکریہ اعجاز، آپ نے بہت اہم نکات اس پورے اپنے رسپانس میں بتائے ہیں، اور میں تو آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ میں یہ اضافہ کرتا چلوں کہ اطلاعات یہ ہیں کہ اس معاملے چینی وزیر اعظم کے خطاب کے اوپر بات چیت ہوئی تھی، اور وہاں پہ تحریک انصاف کے جو پارلیمانی نمائندے ہیں، وہاں پر جو ان کے ایم این ایز ہیں، انہوں نے اس چیز کی یقین دہانی نہیں کروائی کہ وہ جی خاموشی سے وزیر اعظم چینی وزیر اعظم کی تقریر سنیں گے، بلکہ وہ جو ہے جو بھی ان کا آج کل قیدی نمبر 804 اور یہ اور وہ جو ایجنڈا ہے وہ اس کا ذکر کریں گے۔ تو اس وجہ سے اس کو پھر آپ نے صحیح کہا کہ چائنیز تو اس معاملے میں بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے 10 سال میں ذرا چلمن پوری نہیں اٹھا رہا تھا، وہ اب آپ نے اٹھا دی تو